السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امریکن ریولوشن۔ امریکن ریولوشن کیا تھا، اس کے کازز کیا تھے، کس کی وجہ سے یہ ہوا ریولوشن، اور اس کے ریزلٹس کیا نکلے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ جو امریکن ریولوشن ہے یہ ایک پولیٹیکل ریولوشن ہے جو کہ انگلینڈ اور امریکہ اینڈ اٹس ایلیز فرانس، اسپین اینڈ ڈچ کے درمیان ہوا۔ کب؟ 19 اپریل 1775 میں اور اینڈ ہوا 1783 میں۔ تو جس کی وجہ سے انگلینڈز کی جو نارتھ امریکن کالونیز تھی وہ سپریٹ ہوئی گریٹ برٹین سے، اور جس کی وجہ سے فارمیشن میں آیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو یہ جو ریولوشن ہے، یہ جو جنگ ہے ان کے بیچ میں ہوئی، تو اس کے کارن کیا تھے، کس وجہ سے یہ جنگ ہوا ان کے بیچ میں، کن کے بیچ میں؟ انگلینڈ اور امریکہ اینڈ اٹس ایلیز فرانس، اسپین اینڈ ڈچ۔ تو سب سے جو کارن ہے، سب سے پہلا جو کاز ہے وہ ہے ایگریکلچر پالیسی۔ تو ایگریکلچر پالیسی میں یوں ہوتا ہے کہ جو انگلش ایرسٹوکریٹس ہوتے تھے، یعنی کہ لینڈ اونرز ہوتے تھے، وہ خود کی زمین کلٹیویٹرس کو دیتے تھے کلٹیویٹ کرنے کے لیے، اور بعد میں ریٹرن ان سے اپنا رینٹ لیتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ جو وہاں پہ گورنمنٹ تھی وہ ہائی ٹیکس لگاتی تھی ان کلٹیویٹرس پہ، جس کی وجہ سے کلٹیویٹرس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا کام کر کے بھی۔ جو کہ ایرسٹوکریٹس تھے وہ جو مطلب آرام سے بیٹھتے تھے، ان کو اپنا رینٹ مل جاتا تھا، لیکن بیچ میں پھنس جاتے تھے کلٹیویٹرس بیکاز آف ہائی ٹیکس امپوزڈ بائی دا گریٹ برٹین۔ یہ بھی کارن بن گیا امریکن ریولوشن کا۔ تو سیکنڈ کاز جو تھا وہ تھا انڈسٹریل پالیسی۔ انڈسٹریل پالیسی میں یوں تھا کہ جو امریکہ کے لوگ تھے یا اس کے ایلیز فرانس، اسپین اینڈ ڈچ، ان کو ایلو نہیں کیا جاتا تھا وہ اپنی انڈسٹری سیٹ اپ کرے، کیونکہ وہ وہاں پہ بین کیا گیا تھا۔ چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہو، لائک آئرن انڈسٹری ہو، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، ان کو ایلو نہیں کیا جاتا تھا وہ خود کی انڈسٹری سیٹ اپ کر سکے۔ یہ اس لیے بین کیا گیا تھا تاکہ یہ لوگ پھر بعد میں امپورٹ کر سکے آئرن ٹیکسٹائل گوڈز فرام گریٹ برٹین سے، وہ بھی ود ہائی کاسٹ۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو برٹین تھا وہ صرف خود کا فائدہ ڈھونڈتا تھا۔ تو سیکنڈلی جو مطلب پروڈکٹس تھے لائک شوگر، کاٹن، تمباکو، یہ ملتے تھے مطلب امریکہ میں، تو ان کو بولا گیا تھا کہ یہ پروڈکٹس ہے، یہ آپ صرف ایکسپورٹ کر سکتے ہو برٹش اینڈ ود نو پروفٹ، یعنی کہ کوئی اس میں ان کا کوئی منافع نہ ہو۔ یہ بھی ایک کارن بن گیا امریکن ریولوشن کا۔ تو اس کے بعد ہے اسٹیمپ ایکٹ 1765۔ تو انڈر دس ایکٹ جو برٹین تھا اس نے امپوز کیا ٹیکس آن آل پیپرز اینڈ آفیشیل ڈاکومنٹس ان دا امریکن کالونیز۔ ایسے ہی بہت سے میجر ٹیکسز تھے جو کہ برٹش گورنمنٹ نے لاگو کیے تھے، جیسے کہ دا شوگر ایکٹ تھا، اسٹیمپ ایکٹ ان 1765، دا ٹاؤنشپ ایکٹ۔ تو یہ سب کارن بن گئے امریکن ریولوشن کے۔ تو اب آتے ہیں اس کی امپورٹنس یا ریزلٹس پہ۔ تو جو پہلا ہے جو امریکن ریولوشن ہے، یہ بن گیا انسپائریشن بہت سارے ریولوشنریز کا ان یورپ میں، مطلب اٹ بیکیم اے نیو ہوپ فار ادر ریولوشنریز۔ تو سیکنڈ جو تھا، اس نے انکریج کیا اسپینش اینڈ پرتگیز کو تاکہ وہ خود کی لڑائی لڑ سکے اور آزادی حاصل کر سکے۔ اور جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف ریپبلک گورنمنٹ، یعنی کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ واز الیکٹڈ، اور جو مونارچی سسٹم تھا دیٹ واز ڈکلائنڈ ٹو سم ایکسٹینٹ۔ اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از دیٹ USA کیم انٹو ایگزسٹنس، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وجود میں آیا۔ اینڈ اندر پریشیس اچیومنٹ جو اس ریولوشن کا رہا ہے وہ یہ تھا کہ دیر واز دا اسٹیبلشمنٹ آف ریٹن کانسٹیٹیوشن ان ماڈرن ہسٹری، اور اس ریولوشن کو فرسٹ سکسیسفل اسٹرگل فریڈم اسٹرگل مانا جاتا ہے ان ماڈرن ہسٹری میں۔ اینڈ دس واز آل اباؤٹ دا امریکن ریولوشن۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو کسی بھی اینگل سے اچھا لگا ہو، پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ باقی اللہ حافظ۔